بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر کے دیکھنے اور سننے والوں کو حسن نثار کا سلام۔ اب پاکستان میں آرمی چیف کی تبدیلی تو ہو چکی ہے۔ ہمارے نئے آرمی چیف جو ہیں وہ عاصم منیر ہیں، اور 29 کے بعد جو ہے نا وہ انہوں نے اپنا چارج سنبھال لینا۔ تو عوام کا اور ایک ہمارے ادارے جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری فوج ہے، اس کے درمیان تقریباً 7 سے 8 ماہ کے اندر جو خلل آ گیا ہے، جو ایک نفرت کا بیج بو دیا گیا ہے، اب اس کو دور کرنے میں ہمارے جو عاصم منیر صاحب ہیں، ہمارے نیو جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ان کا ایک بہت امپورٹنٹ کردار ہوگا۔ اب ان کے کندھوں پر یہ ہے کہ ہمارے ادارے اور ہماری جو عوام ہے، پاکستان کی عوام، اس کے درمیان جو ایک نفرت پیدا ہو چکی ہے، اس کو کیا یہ آگے اور چلوانا چاہتے ہیں یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اب عاصم منیر صاحب پر ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ ادارے کی ایک جو امیج خراب ہوئی ہے عوام کے اندر، وہ عوام جو اس ادارے کا جو راگ الاپتی تھی اور اس ادارے کے لیے مر مٹنے کی فیلنگ رکھتی تھی عوام، وہ اب اس ادارے کو برا بھلا بول رہی ہے۔ تو اس کی وجہ تھی یہ 7 8 مہینے۔ اب نئے قیادت آئی ہے، دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو نواز شریف چاہتا تھا وہ ہو چکا ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی جو اپنا کہا تھا کہ مجھے کسی قسم کی کوئی احساس کمتری نہیں ہے، کہ جو بھی ادارے میں آئے گا وہ اپنے ادارے کے لیے کام کرے گا، اپنی عوام کے لیے کام کرے گا، مجھے کسی قسم کا کوئی احساس کمتری نہیں ہے۔ ہاں، اگر نواز شریف صاحب یہاں پہ ہوتے تو ان کو یہ احساس کمتری کا شکار ضرور ہو جاتے، اور ان کو یہ فکر ہوتی کہ میں اب کیا کروں گا، تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی رستے میں رکاوٹ پیدا کرتے۔ لیکن عمران خان صاحب نے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی، اور کھلے دل سے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ ٹھیک ہے، جو لوگ چاہتے ہیں، جو ادارہ چاہتا ہے، میں ویسے ہی کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب اور جو صدر پاکستان ہے عارف علوی، انہوں نے سمری پہ کسی رکاوٹ کو پیدا کیے بغیر سائن کر دی ہیں، اور سب یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان ایسا کچھ کرے گا، لیکن عمران خان نے سب کو سرپرائز کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی اس میں رکاوٹ پیدا نہیں کی۔ اب فواد چودھری کہہ رہے تھے کہ 2 مہینے کے اندر اندر یہ تو پتہ چل جائے گا کہ ملک میں حالات کدھر جا رہے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ 2 مہینے کے اندر پتہ چل جائے گا کہ اب ملک میں کیا کرنا چاہتی ہے ہماری نئی قیادت۔ وہ یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد کی جو پولیس ہے، وہ اس کا بیہیویئر جو ہے وہ چینج ہو گیا۔ وہ لوگوں کو اچھے طریقے سے ٹیکل کر رہی ہے، اچھے طریقے سے گائیڈ کر رہی ہے، کوئی کسی قسم کے انتشار کی طرف ان کا کوئی قدم نہیں اٹھ رہا، تو لوگوں کو ہراس نہیں کیا جا رہا، جرنلسٹ کو یا کسی میڈیا چینل کو نہیں تنگ کیا جا رہا۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ایف آئی اے کسی کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہی، کسی جرنلسٹ کو ہراس نہیں کر رہی، یا ان کے اوپر کوئی جھوٹی ایف آئی آرز نہیں کٹ رہی۔ تو آپ یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کہ اب جو ملک میں حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور اب ان 7 سے 8 مہینوں کے اندر جتنا جرنلسٹ کے اوپر جو کڑا امتحان تھا اور کڑا وقت تھا وہ دیکھنے میں آیا تھا، اور اداروں کے اوپر جو پابندیاں لگ رہی تھی، لوگوں کے اوپر لوگوں کو شو نہیں کرنے دیے جا رہے تھے، اب اگر ویسا نہیں ہوگا تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے ان 2 مہینوں کے اندر کہ حالات بہت ٹھیک ہو چکے ہیں، اور اب جو الیکشنز ہیں وہ بہت جلد ہونے والے ہیں۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ کیسے آپ پتہ چل سکتا ہے آپ کو کہ ملک میں کتنا سکون ہے، اور کیسے ملک جو ہے نا وہ کہاں چل رہا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندگی رہی تو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔